Today we are going to solve practice problem 3.9 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedipo. اس سے پہلے ہم نے سوال جو سولو کیا تھا نوڈ وولٹیجز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے سولو کیا تھا بائی انسپیکشن میتھڈ. تو آج بھی ہم میش کرنٹ کیلکولیٹ کرنے یعنی ہر لوپ کا ایک کرنٹ جیسے کہ I1, I2, I3, I4, I5 کیلکولیٹ کرنا ہے بائی انسپیکشن میتھڈ. پچھلے سوال میں بھی ہم نے کوئی KCL, KVL وغیرہ نہیں لگایا تھا, میش انالیسس یا نوڈل انالیسس نہیں کیا تھا. ہم نے ایک نیا طریقہ جسے ہم بائی انسپیکشن میتھڈ کہتے ہیں وہ سولو کیا تھا. پر یہاں پر اور اس سوال میں جو ایک ہی ڈفرینس ہوگا کہ اس میں ہم نے کنڈکٹنس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم نے سوال کو سولو کیا تھا, اور یہاں پر ہم ریزسٹنس ہی کنسیڈر کریں گے. جیسے کہ وہاں پہ کنڈکٹنس تھی G11, G22, G23, G24 تک جا رہی تھی یا اس طرح کی تھی. اب یہاں پر کیا ہو گیا R11, R22, R33 اس طرح سے ہم ریزسٹنس کیلکولیٹ کریں گے. اس میں دو ٹائپ کی ریزسٹنس ہوگی. ایک ریزسٹنس وہ جو آپ کے پاس ایک گیون لوپ کے اندر, جیسے R1 کے اندر آپ کے پاس 30, 50 ہے, 20 ہے اور 80 ہے, اور ایک ایسی ریزسٹنس جو کہ دو لوپس کے درمیان ہو, جیسے کہ R1 اور 2 کے درمیان آپ کے پاس 20 اوم کی ریزسٹنس ہے. تو اس طرح کی ریزسٹنس ہوگی. تو آج اس کو سولو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ R11 کیا ہے اور کس طرح سے یہ سولو ہو رہا ہے. دیکھیں R11 وہ ریزسٹنس ہوگی جو آپ کے پاس کسی ایک لوپ کے اندر ہو. جیسے کہ یہاں پہ I1 کی بات کر رہے ہیں, لوپ 1 کی بات کر رہے ہیں, تو اس لوپ کے اندر جتنی بھی ریزسٹنس ہوگی اس کو ہم R1 کا کنسیڈر کریں گے, ان کا سم ہوگا. جیسے کہ یہاں پر 50 پلس آپ کے پاس آتا ہے 20 اینڈ پلس آپ کے پاس 80, دین یہ آپ کے پاس ایکولس ٹو ہو جاتا ہے آپ کے پاس 150. اور دوسری بات بتاتا چلوں, جو رجسٹر کسی ایک لوپ کے اندر ہوگی, جیسے کہ ہم نے یہ R11 نکالی ہے, جیسے کہ R22 نکالیں گے سیکنڈ لوپ کے اندر, یہ آپ کے پاس پازیٹیو ہی ہوگی. R22 کی بات کروں تو میں ہمارے پاس 20 آتا ہے پلس 30 اینڈ دین پلس آپ کے پاس 15 ایزیکلس ٹو آپ کے پاس آتا ہے 65 اوم. اور R33 کی بات کروں تو یعنی اس لوپ کے اندر کتنی ریزسٹنس 30 اینڈ 20 ایزیکلس ٹو 30 پلس 20 ایزیکلس ٹو آپ کے پاس آ جاتی ہے یہ 50 اوم. اور اگر میں R44 کی بات کروں تو 4 کے اندر دیکھیں کہ آپ کے پاس 15 ہے اور آپ کے پاس 80 ہے, تو یہ 15 اینڈ 80, تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گی 80 پلس 15 از اکوس ٹو 95. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. R55 کی بات کروں تو 5 لوپ کے اندر دیکھیں کہ 20 ہے اور آپ کے پاس 60 ہے, دین 60 پلس 20 از اکوس ٹو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 80 اوم. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے پاس ہم نے کیا نکالی کسی ایک لوپ کے اندر جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں, کنیکٹڈ ہیں کسی ایک لوپ کے اندر, جیسے کہ 50, 20 اینڈ 80, یہاں ہم نے ان کی دیکھی دوسرے لوپس کے اندر. اب وہ ریزسٹنس دیکھیں جو آپ کے پاس دو لوپس کے درمیان ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ R1 2 کے درمیان, یعنی R1 ایک یہ لوپ آ گئی, R1 لوپ 1 اور لوپ 2 کے درمیان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوگی. ہم نے پچھلے سوال کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیگیٹو کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اور یہ کیسے آپ کے پاس 2 1 یعنی کہ RKJ از اکوس ٹو RJK یہ آپس میں ایزی سیم ہے. تو وہی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں R1 2 اینڈ 2 1 جو کہ آپ کے پاس آ رہی ہے -20. دیکھیں ان دو کے لوپس کے درمیان 1 اور 2 کے درمیان صرف اور صرف 20 اوہم کی ریزسٹنس ہے, اور ہم نے نیگیٹو کنسیڈر کی اکارڈنگ ٹو لا. اس کے بعد ہم کرتے ہیں R13 کی بات کروں تو وہ اس ٹو R31 کے برابر بھی ہے. تو آپ کے پاس کیا آتی ہے 1 اور 3 کے درمیان کیا ہے, آپ کے پاس کوئی بھی لوپ نہیں ہے, تو کوئی بھی ریزسٹنس نہیں ہے, تو یہ 0 آ جائے گا. دیکھیں آپ کے پاس لوپ 1 اور 3 کے درمیان کوئی بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے, ان کے درمیان کوئی بھی ڈائریکٹلی نہیں ہے ریزسٹنس. تو R14 کی بات کروں تو بالکل ہے, جو کہ R41 کے برابر, جو کہ آپ کے پاس 80 ہے, جو کہ آپ کے پاس -80 آ جاتا ہے. اور R15 کی بات کروں تو 1 اور 5 کے درمیان بھی دیکھیں یہ 1 ہے اور یہ 5 ہے, ان کے درمیان بھی کوئی بھی ریزسٹنس ڈائریکٹلی نہیں آ رہی, تو یہ از اکوس ٹو 0 ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. دیکھیں R21 کی اگر بات کروں تو آلریڈی ہم نے کیلکولیٹ کیا. R22 کی بات کروں وہ بھی کیلکولیٹ کر چکے ہیں. 23 کی بات کرتا ہوں تو 23 کے درمیان دیکھیں 2 اور 3 کے درمیان یہ 2 لوپ ہے, یہ 3 لوپ ہے, تو اس کے درمیان -30, یہ آپ کے پاس 32 کے برابر ہوگی, تو یہ -30 اوم ہو جائے گا. اس کے بعد R24 کی اگر میں بات کروں تو R42 کے برابر ہے, تو وہ کیا ہے, یہ آپ کے پاس R2 ہے اور یہ 4 ہے, یہ 4 ہے یہ 2 ہے, ان کے درمیان دیکھیں کہ 15 ہے, تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے -15 اوم. اس کے بعد آپ کے پاس 2 5 یا پھر R52
के दरमियान कोई रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। आप देखें ये 5 लूप है और आपके पास 2 लूप ये भी, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी लूप नहीं है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 3-1 की बात करें तो 3-1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3-2 हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो उसकी देखते हैं। 3-2 आपके पास इजिकल्स टू आर आपके पास 2-3 के बराबर है, जो कि आपके पास 3 और 2 यानी आपके पास 3-2 भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी, जो कि आपके पास -30 है। ये यानी 3 और 2 के दरमियान कौन सी लूप है, जो कि आपने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने ये दोबारा कैलकुलेट कर लिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें R3-4 की बात करूं तो 3 और 4 के दरमियान देखिए कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आ रहा। 3 और 4 इजिकल्स टू R 4-3 इजिकल्स टू 0 है। और उसके बाद अगर मैं 3 लूप और 5 को देखूं तो बिल्कुल इनके दरमियान है 3-5 इजिकल्स टू R 5-3, जो कि इजिकल्स टू आपके पास क्या आ रहा है 20 ओम। और अगर मैं R4-5 की बात करूं यानी 4 की रेजिस्टेंस की बात करूं, यानी कि 4 लूप का डिस्कशन करूं, R4-1 कैलकुलेट हो चुकी है, R4-2 कैलकुलेट हो चुकी है, R4-3 कैलकुलेट हो चुकी है, R4-5 ही रहती है। R4-5 भी देखते हैं 4-5, तो इससे पहले हमने R4-3 भी कैलकुलेट कर चुके हैं। 5-4 इजिकल्स टू आपके पास आता है जो कि 0 है। 4 ये रही और 5 ईयर, इनके दरमियान देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, सोर्स जरूर है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमने अभी रेजिस्टेंस तो निकाल ली। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वोल्टेजेस, किसी लूप के अंदर कितनी वोल्टेज सोर्स है और कितनी वोल्टेजेस बन रहे हैं। देखिए अगर आप लूप 1 की बात करूँ तो ये आपके पास वोल्टेज करंट यूँ फ्लो हो रहा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपके पास V1 इजिकल्स टू -30 हो जाएगा। और लूप 2 में बात करूँ तो कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो आपके पास V2 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो लूप 3 के अंदर देखें करंट यूँ फ्लो हो रहा है यूँ डायरेक्शन में, तो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो V3 आपके पास आ जाता है तकरीबन 12 वोल्ट। और V4 की मैं बात करूं तो देखें वोल्टेज आपके पास करंट यूँ फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो -20 इजिकल्स टू -20। और V5 की बात करूं तो आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि करंट यूँ फ्लो हो रहा है, यूँ आते हुए बिल्कुल यूँ जा रहा है, तो नहीं आ जाएगा इजिकल्स टू 20 वोल्ट। तो अभी हमने एक मैट्रिसेस बनाना है इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वो मैट्रिसेस निकाल के हम डायरेक्ट हम जाके मैटलैब में पुट करते हैं, तो आपके पास एक मैट्रिसेस की करंट की वैल्यूज आ जाती हैं। इसे हमने नोडल उसमें नोड वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने मैट्रिसेस बनाया था, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। देखिए R11 तो चलते चलते RN तक पहुँच जाएगा, और यहाँ से भी चलते चलते RNN और आपके पास RNN, यानी 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-4, 1-6 तक, यानी n तक जा सकते हैं, और इसी तरह से ये भी n तक जा सकते हैं। तो ये आपके पास ये इक्वेशन होगी। अननोन क्या है आपके पास I1, I2 और चलते चलते IN तक। और आपके पास गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है, V1 से लेके चलते चलते VN हो सकते हैं। तो अब सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। आपने जो कैलकुलेट कर चुके हैं रेजिस्टेंस, तो वो रखते हैं यहाँ पर। देखें कि R11 आपने कैलकुलेट किया था 150, और 1-2 आपने कैलकुलेट किया था R12 -20, और उसके बाद 1-3 आपने 0, 1-4 आपने -8 और 80, और 1-5 की बात करूँ तो आपके पास 0 था। उसके बाद 2-1 की बात करूँ तो -20 R21, उसके बाद R22 की बात करें तो 65, R23 की बात करें तो -30, R24 की बात करें तो -15, एंड उसके बाद R25 की बात करें तो आपके पास 0 था। उसके बाद आगे चलें तो R31 की बात करूँ तो 0 था, R32 -30 था, R33 आपके पास 50 कैलकुलेट किया, R34 0 था, और R35 आपने -20 कैलकुलेट किया। उसी तरह फिर आगे चलते हैं। R41 की बात करूँ तो आपने -80 कैलकुलेट किया, R42 की बात करूँ तो -15 कैलकुलेट किया, R43 की बात करूँ तो 0, R44 की बात करूँ तो 95, और R45 की बात करूँ हमने
R45 تک کیلکولیٹ کی ہیں ابھی تک، تو ہم نے کیا 0 R45 0 تھا. اس طرح سے R51 کی بات کروں تو 0 ہے، R52 کی بات کروں تو ہم نے 0 کیلکولیٹ کیا ہے، R53 کی بات کروں تو -20، اور اس کے بعد R54 کی بات کروں تو 0، R55 80 ہم نے کیلکولیٹ کیا. یعنی ہم نے جتنے بھی ریزسٹنس کیلکولیٹ کیے تھے وہ یہاں پر رکھ دیے. اور سمپل آپ نے کرنٹ کی بات کروں تو ان نون ہے وہ کیلکولیٹ کرنے I1 3 اور I4 اینڈ I5. 5 لوپس ہیں، 5 کرنٹس کیلکولیٹ کرنے اور وولٹیجز آپ کے پاس گیون ہے. تو V1 آپ کے پاس ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، ابھی کیا کیلکولیٹ کیا ہے -30، اور V2 ہم نے 0، اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے V3 آپ کے پاس آتا ہے 12، اور اس کے بعد آپ کے پاس V4 آتا ہے 20، اور اس کے بعد V5 بھی 20 ہے، صرف ان میں سائن میں فرق ہے. V4 آپ کے پاس -20 تھا. تو آپ کے پاس یہ میٹریسز بن گیا. یہ میٹریسز ہی ہمیں کیلکولیٹ کرنا تھا بائی انسپیکشن میتھڈ کے تھرو. یہ بائی انسپیکشن میتھڈ تھوڑا ایزی ہوتا ہے، میش اور آپ کا نوڈل انالیسس سے ایزی ہوتا ہے. یہ کوئک ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھیں ایک کمپلیکیٹڈ سرکٹ تھا، ہم نے فوراً ہی سولو کر لیا. اس کے تھرو آپ نے صرف اور صرف I1 I2 I3 I5 نکالنا ہے. سمپل آپ نے میٹ لیب میں ڈالنا ہے، یا پھر آپ کے پاس اگر 4 ایکویشن سائملٹینسلی سولو کرنے والا کیلکولیٹ تھے اس میں پٹ کرنی ہے، اور آپ نے I1 سے لے کے I5 تک آپ کو آٹومیٹکلی ویلیوز مل جائیں گی. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بھی مائنڈ میں سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں کمنٹ باکس میں، آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا.